बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है नेहरू रिपोर्ट इन जिन्ना 14 पॉइंट्स। नेहरू रिपोर्ट इन जिन्ना 14 पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है? नेहरू ने रिपोर्ट पेश की तो उसके जवाब में कायद अज़म ने जो है अपना 14 नुकात पेश किया। इसके बारे में होगा आज का लेक्चर। अच्छा, पीछे हमने साइमन कमीशन में पढ़ा था कि साइमन कमीशन 1927 में हिंदुस्तान आए थे और इस कमीशन का आने का मकसद ये था कि बरसगीर में जो 1919 में मॉन्टेगो चेम्स्फोर्ड जो इस्लाहात लाया गया था, तो वो इस्लाहात किस हद तक उस इस्लाहात ने काम किया और किस हद तक बरसगीर के आइनी मसाइल को हल किए और मज़ीद उसमें क्या तब्दीली की गुंजाइश है। लिहाजा उस इस्लाहात को देखने के लिए, उस चेक करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान आया और अपनी जो सिफारिशात पेश की थी। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियन इन द कमीशन। इनकी कमीशन में, साइमन कमीशन में किसी भी हिंदुस्तानी को जो है शामिल नहीं किया था। तो इस वजह से बरसगीर के लोगों ने रिजेक्ट किया था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को। Various parties decided to boycott the commission including Congress and Muslim League. जिन्ना फैक्शन हमने पढ़ा था कि कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, दोनों ने जो है साइमन कमीशन का बायकाट किया था और इसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। जिन्ना फैक्शन मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि मुस्लिम लीग जो है इन दिनों दो हिस्सों में बढ़ चुके थे, एक सर शफी ग्रुप और दूसरा जो है जिन्ना फैक्शन। तो हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जिन्ना जो है ने कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया था, साइमन कमीशन का बायकाट किया था, लेकिन सर मोहम्मद शफी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। मोहम्मद अली जौहर खिलाफत कॉन्फ्रेंस एंड द जमीयत उलमा हिंद आल्सो बायकाटेड द साइमन कमीशन। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर और जितने खिलाफत कॉन्फ्रेंस के लोग थे और जमीयत उलमा हिंद तमाम ने जो है साइमन कमीशन का बायकाट किया। Muslim League Shafi wanted to cooperate with commission but Jinnah League decided to boycott। यानी कि मुस्लिम लीग शफी ग्रुप ने जो है कमीशन को वेलकम किया, उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन कायद अज़म ने बायकॉट किया। जॉन साइमन एंड हिज कमीशन वाज ग्रीटेड एवरीवेयर विद कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशन एंड ब्लैक फ्लैग। इनके हर जगह से उनको जो है काले झंडे से और मुख्तलिफ एहतजाजात के ज़रिए वेलकम किया। कहने का मतलब ये है कि हर जगह से इसके खिलाफ जो है फसादात एहतजाजात शुरू हुए और बायकाट किया साइमन कमीशन का हिंदुस्तान के लोगों ने। तो कांग्रेस चैलेंज्ड द लॉर्ड Birkenhead Secretary of State for India to produce a constitution acceptable to the various elements in India। तो लॉर्ड बिरकिनहेड जो कि इस वक्त का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसने चैलेंज किया था कांग्रेस के कि अगर वो साइमन कमीशन को नहीं मानते तो हिंदुस्तान के लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन मुत्तफिका तौर पर कोई लाए उनके सामने। उसने ये तंज़िया तौर पर कहा था कि उन्होंने ये कहा था कि कभी भी हिंदुस्तान के जो लोग हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग और कांग्रेस, कभी भी एक नहीं हो सकते एक आईनी खाका बनाने में। तो उन्होंने एक चैलेंज दिया था बरसगीर के लोगों के लिए। लिहाजा मुसलमानों और हिंदुओं ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ताकि इस मामले पर हल किया जा सके और कमीशन के साइमन कमीशन के जवाब में अपना एक मुत्तफिका तौर पर हिंदुस्तान के लोग जो एक आईनी खाका दे सकें। तो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाज कॉल्ड ऑन एंड नेगोशिएशन बिगिंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और आईनी मसले पर जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई। The conference appointed a committee of jurists with Motilal Nehru as chairman to study the problem and draft the constitution। उस कॉन्फ्रेंस ने कमेटी बनाई और उसका हेड बनाया मोतीलाल नेहरू को, ताकि एक आइन का जो है खाका बनाया जा सके और हिंदुस्तान के आइनी मसले का कोई ना कोई हल निकल सके। और इसमें सिर्फ 2 मुस्लिम मेंबर्स शामिल थे इस कॉन्फ्रेंस में। और इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें सर अली इमाम और मोहम्मद शुएब कुरैशी वर टेकन फ्रॉम मुस्लिम एज मेंबर ऑफ द कमेटी। इनकी सिर्फ ये 2 मुस्लिम मेंबर्स थे, बाकी सब जो है कमेटी में, नेहरू की कमेटी में सारे हिंदू थे। Committee announced its report known as Nehru Report in 1928।
اس کمیٹی نے 1928 میں اپنی ایک رپورٹ پیش کی جس کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے. لیکن اس رپورٹ میں جو ہے مسلمانوں کی کوئی بات ہے کہ صرف 2 ہی مسلم ممبرس تھے، سر علی امام اور شب قریشی، اور ان دونوں کی بات نہیں سنی گئی، تو انہوں نے بھی فائنلی اس رپورٹ کا بائیکاٹ کیا تھا اور اس پر دستخط نہیں کیے تھے. تو مسلم ممبرس آف دا کمیٹی بائیکاٹڈ دا پروسیڈنگ ایز مسلم ور ناٹ اکوموڈیٹڈ ان دا رپورٹ. کیونکہ رپورٹ میں ان دونوں مسلم ممبرس کی کوئی بات نہیں سنی گئی تھی، لہٰذا ان دونوں نے بھی رپورٹ پہ سائن نہیں کیا اور رپورٹ کا بائیکاٹ کیا. کیا اس رپورٹ میں تھی نہرو رپورٹ میں؟ تو دا نہرو رپورٹ کالز فار اے جنرل الیکٹریٹ with no separate electorates to ensure that minority groups could elect their own representatives. اس کی سب سے پہلی اور بڑی کامیابی یہی تھی کہ 1916 میں جو پہلی بار ہندو نے میثاق لکھنؤ میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا ایکسیپٹ کیا تھا پہلی بار سیپریٹ الیکٹوریٹ کو، جداگانہ انتخاب کے سسٹم کو، کہ مسلمان اور جتنے مائنارٹی ہندوستان کے اندر اقلیت میں ان سب کے الگ انتخابات کا سسٹم ہوگا. تو یہ 1916 میں تو مان گئے تھے، لیکن ابھی ادھر 1928 میں آ کر نہرو جو ہے اس بات سے پھر منحرف ہو رہے. اس نے کہا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ اب دوبارہ ہو، سیپریٹ الیکٹوریٹ ختم کیا جائے ہندوستان کے لیے. تو ایک بہت بڑی سیٹ بیک تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. ریپرزنٹیشن آف مسلم ان دا سینٹرل اسمبلی بی ریڈیوس فرام 1/3 to 1/4. یہ بھی ایک بہت بڑا نقص تھا نہرو رپورٹ میں. 1916 میں جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ 1/3 ہوگی، اب نہرو نے کہا کہ 1/4 ہونی چاہیے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن. ریجیکٹڈ دا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ان فیور آف اے یونیٹری ون. انہوں نے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہندوستان میں جو ہے یونیٹری سسٹم ہونا چاہیے، وحدانی نظام انٹروڈیوس ہونا چاہیے. ڈویژن آف پاور بٹوین سینٹرل پروونسز بٹ دا ریسیڈری پاور ول بی ویسٹڈ ان سینٹر. انہوں نے کہا کہ جو پاور ہے، طاقت ہے، وہ مرکز اور صوبوں میں تقسیم کیا جائے، لیکن جتنے ماں باقیائی پاور، ریسیڈری پاور کا مطلب ہے وہ تمام اختیارات جو نہ صوبوں کو جو اختیارات دیا جائے ان کی باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے، اور جو مرکز کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے. لیکن مرکز کے پاس اختیارات اور صوبوں کے پاس اختیارات کے علاوہ باقی جتنے بھی اختیارات اس کو کہتے ہیں ریسیڈری پاور. تو کہا کہ وہ ویسٹڈ ہوگا سینٹر کے پاس. اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ سینٹر میں ہندوؤں کی آبادی بہت زیادہ تھی، تو وہ جتنے بھی ماں باپ کے اختیارات تھے وہ ہندو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ جتنے ریسیڈری پاور تھے وہ مرکز کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ مین اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن یہ کچھ پوائنٹس تھی جو کہ بالکل مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی. تو نہرو رپورٹ واز ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ٹو آلموسٹ ایوری مسلم گروپ ان دا سب کنٹیننٹ. کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے جو باتیں مان رہے تھے اب وہ دوبارہ جو اس سے انکار ہو رہے ہیں، تو کسی بھی مسلمان کے لیے ہندوستان کی قابل قبول نہیں تھا. جنہ proposed amendment in the report but were rejected by the Hindus. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر بھی ایک مصالحت کی سیاست اپنائی. انہوں نے کہا چلو کچھ چیزیں جو ہم کمپرومائز کریں گے، لیکن کچھ ہندو جو ہے ایکسیپٹ کرے. لیکن ہندو کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ماننا ہے تو ساری باتیں مان لیں، جو کہ مسلمانوں کے لیے قبول نہیں تھا. Amendments could bridge the gulf between Hindu and Muslim but were rejected by Hindus, so report was also rejected by Muslim. کیونکہ مسلمانوں نے جو کچھ تبدیلیاں لائی تھی اس سے کچھ اختلافات دور ہو سکتے تھے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان، لیکن کانگریس اور ہندو جو ہے بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کسی بھی امینڈمنٹ کی نہرو رپورٹ کے اندر. تو پھر مسلمانوں نے بھی اس رپورٹ کو ٹوٹلی تمام رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا. اچھا، رپورٹ واز کالڈ اے ڈاکومنٹ آف سلیوری بائی مسلم. یعنی کہ مسلمانوں نے اس کو ایک سلیوری ڈاکومنٹ قائم کیا، غلامی کا ایک ڈاکومنٹ، کہ اس ڈاکومنٹ کے ذریعے دستاویز کے ذریعے مسلمانوں کو غلامی کی طرف دوبارہ دھکیلنا چاہ رہے ہیں. تو جب یہ نہرو رپورٹ مسلمانوں کے سامنے آئی تو مسلمانوں نے پھر آل پارٹیز مسلم کانفرنس بلانے کا سوچا تاکہ دیکھا جائے کہ جو نہرو رپورٹ ہے اس کی کیا ڈرا بیکس ہے اور اس کے جواب میں مسلمان کیا کر سکتے ہیں. تو ان آل پارٹیز مسلم کانفرنس واز ہیلڈ in Delhi on 31st December 1928 to 1st January 1929 to discuss the matter. اور بلائی گئی دسمبر 1928 اور جنوری 1929 تک تاکہ اس معاملے کو نہرو رپورٹ کے معاملے کو دیکھا جا سکے. آل انڈیا مسلم کانفرنس واز سیٹ اپ انڈر دا لیڈرشپ آف آغا خان اینڈ ڈیمانڈیڈ فار سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلم. سر آغا خان کی زیر قیادت آل انڈیا مسلم کانفرنس بلائی گئی اور مسلمانوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا
ڈیمانڈ جو ہے وہ پیش کیا کہ ہمیں کبھی بھی جوائنٹ یا مخلوط انتخابات کا سسٹم قابل قبول نہیں ہے. Muslim League reunited and in March 1929 it reiterated Muslim demand in Jinnah's famous 14 point which were following. اب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ سامن کمیشن کے موقع پر مسلم لیگ دو حصوں میں بٹ گئی تھی، جناح گروپ اور شفیع گروپ. اب 14 پوائنٹس سے پہلے کی نہر رپورٹ کے بعد یہ دونوں گروپ جو دوبارہ مل گئے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع، اور متفقہ طور پر مسلم لیگ نے ایک جو قائد اعظم کے 14 نکات کو پیش کیا، جو کہ کیا تھے. سب سے پہلے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے ہندوستان میں، جو کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا. نہرو نے کہا تھا کہ یونیٹری سسٹم ہونا چاہیے. یونیٹری سسٹم میں یہ خامی تھی کہ یونیٹری سسٹم اگر ہوتا تو تمام کے تمام اختیارات صرف مرکز کے پاس ہوتے، جس سے مسلمانوں کو صوبوں میں جو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں رہتے، برائے نام حکومت ہوتی. تو مسلمانوں نے یونیٹری فارم کی جگہ پر جو فیڈرل رادر دین یونیٹری فارم آف گورنمنٹ یہ ڈیمانڈ کیا کہ وحدانی نظام کی جگہ پر جو ہے وفاقی نظام ہونا چاہیے تاکہ اختیارات مرکز اور صوبوں میں تقسیم ہو. الیکٹورل سیف گارڈ فار مائنارٹیز ان ایوری پروونس، ہر صوبے میں اقلیتوں کو جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو ان کی الیکٹورل سیف گارڈ، ان کی انتخابات کا سسٹم جو ہے الگ ہو مائنارٹیز کو، اسپیشلی مسلمانوں کو. ایکول اسٹیٹس فار ایوری پروونس، ہر صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے، کسی صوبے کو زیادہ کسی کو کم نہ دیا جائے. یہ تیسری بات تھی. چوتھی جو بات تھی سیپریٹ الیکٹریٹ فار ریلیجیس اینڈ ادر گروپ، یعنی کہ مذہبی اور دوسرے گروپس کو بھی جو ہے نا الگ جو جداگانہ انتخابات کا سسٹم ہو تاکہ ہر جو مسئلہ کے اپنے حساب سے اپنے نمائندوں کو ووٹ ڈال سکے. Fifth one is 1/3 of the seat in the Central Assembly to be reserved for Muslim. یہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا نہرو میں، ہم نے پڑھا تھا کہ 1/4 ہو. نہرو نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے 1/4 ہو سیٹ، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ 1/3 ہو مسلمانوں کو مرکزی اسمبلی کے اندر. No bill should be passed affecting a particular religion agreed کہ اسمبلی میں کوئی ایسا بل کبھی بھی پاس نہیں ہوگا جس سے کسی کی مذہب جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہو. کوئی اگر کسی کے مذہبی معاملات افیکٹ ہو رہا تو وہ بل کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اس جو فرقے کی جب تک لوگ اس پر سائن نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ایسا بل کبھی بھی پاس نہیں ہو سکتا. The Muslim majority in Punjab, Bengal and NWP should not be negated by boundary changes. کہ کوئی باؤنڈری تبدیلی نہیں ہوگی اور پنجاب، بنگال اور NWP میں جو مسلم اکثریت ہے وہ اکثریت ہی رہنے دیں. اس میں مسلمانوں کو کم سیٹیں نہیں دی جائے گی، ان کو اپنی آبادی کے حساب سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے. سندھ شوڈ بی اے سیپریٹ پروونس، یعنی کہ بمبئی کو سندھ سے الگ کر کے سندھ کو بالکل الگ صوبہ بنایا جائے، کیونکہ نہر رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے اس صورت میں الگ کریں گے جب سندھ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے جو ہے معاشی حالات ٹھیک کر سکے. لیکن قائد اعظم نے ڈیمانڈ کی کہ سندھ کو بمبئی سے بالکل الگ ہونا چاہیے. NWP اور بلوچستان should be included in all reforms. یہ کہا یہ کہ NWP اور بلوچستان کو بھی ان میں اصلاحات نافذ کیے جائے اور ان کو بھی الگ صوبے کا درجہ دیا جائے. All religions should have freedom of worship, faith, education, assembly and association. تمام مذہب کو اس کی عقیدے کی آزادی، عبادت کی، تعلیم حاصل کرنے کی، اجتماعات بلانے کی، انجمن بنانے کی، ہر جو ہے مذہب کو آزادی ہونی چاہیے. کوئی دوسرا مذہب کسی کے مذہبی معاملات میں، ان کی تعلیم میں، ان کی عبادت کرنے کے عمل میں مداخلت کبھی نہیں کر سکتے. There should be a proper number of Muslim in government service. کہ گورنمنٹ سروس میں بھی مسلمانوں کے باقاعدہ کوٹا ہو، باقاعدہ الگ سیٹیں ہوں تاکہ مسلم بھی جو ہے مختلف جو ہے مرکزی اسمبلیوں میں ملازمتوں کے دوران مسلمانوں پر بھی کھل سکے. There should be constitutional safeguard for Muslim culture, language, religion, education and welfare institution. کہ مسلمانوں کے لیے آئینی جو ہے کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈ ہو، باقاعدہ آئین میں یہ تحفظ دیا جائے کہ مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کی زبان، مذہب، تعلیم اور جتنے مسلم ادارے وہ خطرے میں نہ ہو. کیونکہ جب تک ان کو آئینی طور پر تحفظ نہیں ملے گا تب تک مسلمانوں کے لیے کوئی بھی آئین ہندوستان کا قابل قبول نہیں ہوگا. At least 1/3 of the minorities in the provinces and at the center should be Muslim. یہ کہا گیا کہ کم از کم
एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द मिनिस्टर्स इन द प्रोविंसेस एंड इनकी वन थर्ड जो है सूबों के अंदर भी और सेंटर के अंदर भी वन थर्ड जो काबीना के मेंबर है वज़रा हो वो मुस्लिम हो, कि काबीना में वज़रा में सिर्फ हिंदू ना हो, कुछ मुस्लिम को भी जो है वजीर बनाया जाए. The agreements of all the federating state would be necessary for amending the constitution. यानी कि अगर आइन में तब्दीली लाना हो, अगर मरकज़ी आइन में अगर तब्दीली लाना हो, तो तमाम फेडरेटिंग स्टेट्स का मतलब हिंदुस्तान के जितने सूबे हैं उनसे भी मुशावरत की जाए, उनसे भी राय ली जाए कि वो क्या चाहते हैं. ये नहीं हो कि मरकज़ अगर इस सूबे के आइन में भी कोई भी तब्दीली लाना चाहता है वो बआसानी ला सके, ऐसा नहीं होगा. बल्कि सूबों से भी पूछा जाएगा कि वो आया चाहते हैं या नहीं. तो ये जो 14 पॉइंट थे कायद अज़म ने नेहरू के रिपोर्ट के जवाब में पेश की. और तो इस तरह जो है कायद अज़म ने कहा कि जब तक ये 14 पॉइंट जो है हिंदुस्तान के में या हिंदुस्तान के आइनी पैकेज में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान के लोगों के लिए कोई भी और स्पेशली मुसलमानों और मुस्लिम लीग के लिए कोई भी आइनी मुसविदा काबिल कबूल नहीं होगा. तो इसी की वजह से आपके चुनाव निकात की वजह से अंग्रेज़ और जो हिंदू है वो मजबूर हो गए और फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है फाइनली वो मजबूर हो गए. कायद अज़म के बहुत सारे पॉइंट्स को 1935 के एक्ट में अपनाया गया और इस ये बहुत बड़ी फतह थी मुसलमानों के लिए भी और कायद अज़म के लिए.